ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو دن گزرا ہے وہ انتہائی المناک اور غمناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی شریکہ حیات ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ تھی، یعنی 10 رمضان المبارک۔ انتہائی المناک اور غمناک تاریخ تھی۔ آپ کی وفات 10 رمضان المبارک سن 10 بعثت میں ہوئی، اور آپ کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زندگی تھی، اللہ کی پسندیدہ زندگی تھی کہ اللہ نے آپ کے عمل کو اپنا عمل بتایا ہے۔ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی کر دیا، لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آئی ہیں تو آپ غنی ہو گئے، تنگ دست تھے، غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ اور یہ مالداری خالی اپنے لیے نہیں تھی، یا جناب خدیجہ کی دولت اپنے لیے نہیں تھی کہ اپنے مفاد کے اوپر صرف کی جائے، نہیں، اسلام کی خدمت کے لیے، بانی اسلام کی نصرت کے لیے تمام دولت صرف ہوئی۔ اور اس میں بالخصوص یتیموں کے اوپر دولت صرف کی گئی، غریبوں کے اوپر دولت صرف کی گئی، ضرورت مندوں کے اوپر آپ کی دولت صرف کی گئی، اور آپ نے پورے اختیارات دے رکھے تھے پیغمبر اسلام کو کہ جہاں چاہیں یہ دولت آپ کی ہے، اس کو صرف کریں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کو مرضی معبود کے مطابق خرچ کیا۔ جو لوگ مائل اسلام ہونا چاہتے تھے ان کے اوپر دولت خرچ کی گئی، مؤلف القلوب کے اوپر دولت خرچ کی گئی۔ جو اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے تھے واپس، تو ان کے اوپر بھی دولت خرچ کی گئی تاکہ انہوں نے پھر سے مشرب اسلام ہوئے۔ شہزادی کی بڑی خدمات ہیں، آپ کو لقب ملا طاہرہ، ناصرہ اور ملکۃ العرب جیسے القابات آپ کو ملے۔ ام المومنین تھی، آپ پہلی ام المومنین تھیں، تمام مومنین کی ماں، کہ جو پہلی ماں ہونے کا شرف رکھتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی حیات میں پیغمبر اسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ تو آپ کی حیات بابرکت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم تجارت کو فروغ دیں، تجارت کریں، اس کے ذریعے سے جو منافع ہو راہ اسلام میں اس کو خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں، اور پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی سہارا بنیں۔ خاص طور سے اس وقت کے موجودہ حالات میں ضرورت ہے کہ ہم نظر رکھیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ضرورت مند ہے، فاقے کر رہا ہے لیکن اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتا ہے، اپنی خودداری کی وجہ سے، اپنی غیرت کی وجہ سے۔ تمام چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے تاکہ ہم سچے سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، سچے پیروکار بن جائیں اسلام کے، بانی اسلام کے، اور ناصرہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، کہ کیسی جانفشانی قربانی دی ہے آپ نے، کہ آپ کی وفات کے اوپر اور اپنے چچا جناب ابو طالب کی وفات کے اوپر آپ نے ایسا غم منایا ہے کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دیا پورے سال کو۔ تو ہمیں بھی اس موقع کے اوپر اظہار غم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اظہار غم کریں، کہ ہمارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم خوش ہیں، بلکہ اظہار غم کرنا چاہیے، بلکہ تمام عالم اسلام کو، ہر مسلمان کو اظہار غم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ام المومنین کا ماتم ہے، ام المومنین کا غم ہے۔ یہ 10 تاریخ انتہائی المناک تھی۔ ہم جتنا بھی افسوس کریں بی کے اوپر، کہ کیونکہ ان کا اسلام کے اوپر احسان ہے، اسلام کی نصرت کرنے والی ہیں، بانی اسلام کی نصرت کرنے والی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے وفات کے بعد اکثر گریہ کیا ہے آپ کو یاد کر کے کہ میری شریکہ حیات چلی گئی، میری ناصرہ چلی گئی، میری مدد کرنے والی چلی گئی، میری نصرت کرنے والی چلی گئی۔ بی بی دو عالم جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی والدہ گرامی تھیں آپ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ
حیات تھیں۔ جتنا بھی عالم اسلام افسوس کرے وہ کم ہے، جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ اسلام کی محسنہ چلی گئی، بانی اسلام کی محسنہ چلی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔